ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وعدے کیے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آخر تک۔ اللہ اللہ، ڈاک کا سلسلہ اس وقت تک نہیں تھا، مگر آنے جانے والوں کے منہ زبانی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ مشاقان دیدار شوق رکھنے والوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے محبوب آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکل چکے ہیں۔ اب انتظار کے دن اور گھڑیاں گنی جا رہی تھیں۔ طلوع آفتاب سے بہت پہلے صبح ہوتے ہی کے وقت لوگ اٹھتے اور مدینہ شریف سے باہر جا کر حرہ پہنچ کر ایک جگہ کا نام ہے آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگتے۔ واہ بھائی واہ، کیا جملے ہیں! اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی نا، ایک وہ سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورج تو صبح نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کر کے رات کو تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ باہر حرا پہنچ کر آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگتے۔ اسی انتظار میں دوپہر ہو جاتی، مسافروں کی آمد کا وقت ختم ہو جاتا، تو مرجھائے ہوئے دلوں کو بے تاب سینوں میں دبائے ہوئے واپس ہو جاتے۔ ایک روز اسی پس مردگی کے اور افسردگی یعنی مرجھاٹ کے ساتھ واپس ہوئے۔ ایک آواز عورتوں اور بچوں تک پہنچی جس نے سب کو خوش کر دیا۔ اب یہیں پر اب سوچیں کہ یہی بات اگر گناہ کے تقاضے ختم سوچیں تو دل کتنا نور سے بھر جائے گا۔ یہاں بھی وہی نص والی بات ہے کہ ہماری مرضی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے چھوٹے کوئی کنکر مارے تو ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، کیا ہماری حالت ہوگی۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے چند باتوں کو یاد کرنے کی عادت بن جائے نا، گناہ نہیں ہو سکتا، بد نظری نہیں ہو سکتی، چاہے اکیلے بیٹھے ہوں۔ اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون مبارک گر رہا ہے اور پتھر برس رہے ہیں، ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ نعرہ مبارک وضو کے لیے نہیں نکل سکی، تھوڑا زور لگانا پڑا۔ کن کے لیے؟ ہمارے لیے، امت کے لیے۔ یہی واقعہ ذہن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم بچے چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے جنت میں جانے سے پہلے ہمارے ماں باپ دیجیے پھر ہم جائیں گے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اگر کسی کا کوئی بچہ نہ گیا ہو پھر فرمایا تو پہلے میں جا رہا ہوں نا، اور کتنا بڑا غم آئے، کتنی بڑی بیماری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے فرمانے کا وقت یاد کر لیں۔ اتنی 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 سوچیں ہیں، اتنی سوچیں ہیں، اتنی سوچیں کہ ہم تھک جائیں گے، تھک جائیں گے، 1000 برس کی عمر ہو تھک جائیں گے، لیکن وہ سوچوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ تکلیفیں دینا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کوئلوں پر سونا، اس پر پتھر کی سل رکھنا، گنتے چلے جاؤ، کہاں تک گن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر مبارک پر 2 پتھر باندھنا، حرام کھانے سے پہلے یہی سوچ لیں، حرام کمانے سے پہلے یہی سوچ لیں۔ سوچ نہیں سکتے، اتنی باتیں ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے چکی چلاتے ہوئے، خادمائیں آئی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے دے دیتے، لیکن تسبیح فاطمہ سکھا دی، تو آستے آستے پھر گناہ کے خیالات بھی نہیں آئیں گے، گندے خیالات بھی نہیں آئیں گے، جو گندی فلمیں دیکھ چکے انشاءاللہ اس کے خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ ایک روز اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا، تو ایک آواز نے عورتوں اور بچوں کو وارفتہ مسرت بنا دیا، خوش کر دیا۔ وہ آواز تھی یا معاشر العربی ھذا جدکم الذی تنظرون، اے قبیلہ عرب یہ تمہارے وہ دادا ہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ ایک یہودی اپنے کسی ضرورت سے ایک پرانے قلعے کی اونچی چھت پر چڑھا تھا، اس کی نظر چند سفید پوش سواروں پر پڑی جو اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ انتظار کرنے والوں کی مراد پوری ہو گئی۔ یہ خود بے تاب نہیں تھا،
مگر انتظار کرنے والوں کی بےتابی کا اس پر اثر تھا کہ خود قابو میں نہ رہا اور زور سے چیخ اٹھا، یا معاشر العربی ھذا جدکم الذی تنظرون، اہل عرب یہ ٹھیک تمہارے وہی مہمان آ گئے جن کا تمہیں انتظار ہے۔ جب کسی بستی میں قدر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو محروم فرما دیتے۔ مکہ شریف میں قدر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بھجوا دیا۔ ایک موقع پر فتوحات ہوئی، لوگ نئے مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تالیف قلب کے لیے ان کو کچھ زیادہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیا، شیطان کہاں چھوڑتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں وسوسہ، شکایت نہیں، وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ مبارک پر تشریف فرما ہوئے سواری پر ایک بہت ہی بلیغ خطبہ دیکھ کر فرمایا، میں نے اللہ کے حکم سے ان کو زیادہ دیا ہے تالیف قلب کے لیے۔ یہ ابھی جب جائیں گے نا تو اونٹ بھیڑ بگڑیاں لے کر جائیں گے، اور جب تم جاؤ گے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ گے۔ بتاؤ فائدے میں کون ہوگا؟ فتح مکہ کے وقت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں آیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس تشریف نہیں لے چلیں گے، یہیں پیدائش، یہیں خانہ کعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے اللہ نے اطلاع دے دی ہے، میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہنے کا حکم ہے۔ اور حضرت نے فرمایا تاریخی جملہ ہے، ہمارا مرنا جینا ساتھ ہے۔ اسی پر حضرت والا کی اشعار ہیں، حضرت والا کہ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جینا کیا ہے؟ عبادت کیا، نیکیاں کیے، جی گئے۔ مرنا کیا ہے؟ پھر نفس آ گیا کہ نفس کی حرام ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر کے مار دیا، اللہ نے ایک نئی حیات عطا فرمائی۔ نفس خدرا کچھ جانے زندہ کن، خواجہ را کشتس پورا بندہ کن۔ اے میرے بھائی، نفس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی، نفس مرے گا، اللہ ایک نئی زندگی عطا فرمائیں گے اور اس سے دوسروں کو حیات ملے گی ایمانی۔ اہل قبا کی خوش نصیبی تھی کہ یہ آواز ان کے کان میں پڑی۔ اب کوئی کیا بتائے، جا بازوں، جا نثاروں، فداروں کا کیا حال تھا، فداکاروں کا کیا حال تھا، کس بے تابی سے دوڑے اور ہررا پہنچ کر کس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے اپنے آنکھیں بچھائیں، نظر اشتیاق کو فرش ڈھا بنا دیا۔ قبیلہ اوس کی شاخ، یہ خوش نصیب اسی قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے یہودی کی آواز سنی اور دوڑے۔ عرب کا دستور تھا کہ معزز مہمانوں کا استقبال ہتھیاروں سے آراستہ کر کے کیا کرتے تھے۔ اس بے تابی میں انہوں نے اپنے اس آن کو نہیں چھوڑا، پہلے ہتھیاروں کی طرف لگ کے پھر استقبال کر کے دوڑے۔ ہررا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنی طرف رخ کیا اور پورے مجمع کے ساتھ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں رونق افروز ہوئے۔ وہ منظر تو یاد کریں ذرا، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اصحابی کن نجوم بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس ایک کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے، ستاروں کے بیچ میں وہ سورج اور چاند، وہ کیا لوڈ شیڈنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے آگے، یہ منظر کیا ہوگا۔ وہ لوگ آنے شروع ہوئے، وہ اپنے قاعدے سے سلام کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تشریف فرما تھے۔ رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے اور آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہی سلام کر رہے تھے
تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر مبارک پر اپنی چادر سے سایہ کر لیا. تب لوگ پہچان سکے خادم کون ہے، مخدوم کون ہے. حضرت فرماتے تھے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت تھی اور ان کا یہ ادب اور ایسا طریقہ تھا، وجہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، ان پر تاب نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جمعے کے روز صبح سویرے مدینہ کے حضرات آراستہ ہوئے، تلواریں سجائیں اور آقائے دو جہاں کو اپنے یہاں لانے کے لیے قباء پہنچ گئے. کچھ دن چڑھا تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی قصوہ کے ساتھ پر سوار ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بٹھایا. تقریباً 500 مسلح انصار کی دو صفیں دائیں بائیں ہو گئیں. راستے بھر زیارت کرنے والے مردوں کا اور چھتوں پر خانہ نشین خواتین کا ہجوم تھا. یہ جب واقعات اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اپنی نالائکیاں اور اپنے گناہ، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرنا، سنتوں پر عمل نہ کرنا، وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. اور اللہ کی ستاری اور پردہ پوشی، اللہ تعالیٰ کی بھیک، اللہ تعالیٰ کی عطا بغیر استحقاق کے. اگر اللہ کروڑ جان بھی آتا ہوں تجھ پر فدا کر دوں، تیرے سامنے کب ہم جان کو جان سمجھتے ہیں. جان دی گئی اسی کی تھی، حق یہ کا قضا نہ ہوا. ارادہ تو میں کروں، اللہ تعالیٰ کچھ تڑپ دو دکھاؤں، اللہ تعالیٰ کچھ دکھاؤں تو صحیح، کچھ پھڑپڑاؤں تو صحیح. جانور بیل بچہ پیدا ہوتا ہے زمین کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کو زمین پر رہنا ہے. کبوتر کا بچہ پیدا ہوتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ کیسے ساتھی اڑ رہے ہیں. اس کے بازوؤں پر پر نہیں ابھی آئے، لیکن آپ غور سے دیکھیں گے ان کو دیکھ کر ایسے ایسے ادارہ ہوگا کہ کب میں پرواز کروں گا. جس کو اللہ والا بننا ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ وہی کا حکم کیا ہے، مدینہ شریف کی طرف دیکھتا ہے کہ مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اور جس کو گندی فلمیں اور نیٹ اور کیبل، موبائل کے، اسمارٹ فون کے خرافات اور باتیں اور یہ ڈرامے اور یہ زمین پر دھرا رہنا ہے نا. دیور بھابھی کے لیے موت ہے، احتیاط نہ کرنا، سالی بھابھی سے ہمارا احتیاط نہ کرنا، اللہ معاف فرمائے، زمین پر دھرے رہنا ہے. کوئی دنیا میں ایسا مسلمان آئے اور آ کے بتائے، کوئی دلیل دے کہ ریت سے زیادہ ذرات جتنے گناہ ہو جائے معاف نہیں ہوں گے. دلیل لا نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا. سوئے تاریکی مرو خورشید آست، اندھیرے کے راستے پر کیوں چلتے ہیں ہم؟ اللہ کے معافی کے لامحدود سورج ہے، معافی لامحدود ہے. سوئے نا امیدی مرو امید آست، نا امیدی کے ہزاروں راستے ہیں، کیوں چلتے ہیں؟ امید کا راستہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اس پر کیوں نہیں چلتے؟ بیان کسی کا انتقال ہو گیا، دل میں جوش آیا عمل کروں گا، حجی جناب بیان کر لیا، بیان سن لیا، جوش آیا عمل کروں گا. جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی دیدار کے لیے بےتاب تھے. لڑکے اور بچے جوش مسرت میں نعرے لگا رہے تھے، اللہ اکبر جا محمد، اللہ اکبر جا محمد.
مدینہ شریف اور اہل مدینہ کے لیے سے زیادہ مسرت کا دن کون سا ہو سکتا تھا؟ آج آسمان نبوت کا آفتاب زمین مدینہ پر اتر رہا ہے. آج وہ نبی رونق افروز ہو رہا ہے جس کی بشارت کتب سابقہ کے صفحات میں اور اہل کتاب کے زبانوں پر عرصے سے تھی. آج ہر طرف سے یہی صدا ہے، یہی چرچا ہے، جا نبی اللہ، جا نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. قبیلہ بنی سالم تک پہنچے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے جمعے کی نماز یہیں ادا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطاب وہاں الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ بھی ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں. آج یہود و نصارہ سے دشمنیاں ہیں ہمیں، اگر ہوتی تو خدا کی قسم ان کی نقل نہیں کرتے. ہندوؤں کی ہم نہ لباس تو دور کی بات ہے، کسی چیز میں نقل نہیں کرتے. مہندی، مایوں، شراب بندی اور شراب، پتہ نہیں، ناچ گانا، بے حیائی، اوریانی، فحاشی، گندے لباس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں پہلا خطاب میں فرما رہے ہیں کہ بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں. کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. ہم لوگ کافروں سے نفرت کرتے ہیں، کفر سے نہیں کرتے. اگر کفر سے کرتے ہیں، داڑھی شیو کر کے حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ ایک مٹھی سے داڑھی کم کر کے حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بے پردہ کیوں گھومتی ہیں ہماری بہو بیٹیاں؟ کس کی نقل ہے؟ یہ گندے لباس کس کی نقل ہے؟ ہندو عورتوں کی نقل ہے. اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہیں، جس کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور معزت دے کر ایسے وقت میں بھیجا کہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے، اور قیامت کا وقت اور قیامت کا قرب تھا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بلا شبہ وہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا. اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. جی 400 مرتبہ سے زیادہ تو قرآن پاک میں اور جگہ جگہ حدیث مبارکہ میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کریں اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دیں. بس بچو اس چیز سے کہ جس اللہ نے تم کو ڈرایا ہے. تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور کوئی واعظ اور نصیحت نہیں. بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے. اور جو شخص ظاہر اور باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے، جس سے مقصود محض رضا خداوندی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر اور باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت اور شہرت اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے. یہ بھی حدیث پاک اور قرآن پاک. ضرور ظاہر اتنی و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو مقدم فرمایا کہ پہلے ظاہر بنتا ہے. ظاہر کیا ہے؟ بال سنت کے مطابق، مونچھیں صاف، مٹھی ایک داڑھی سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، معافات حرام ہے، اور ٹخنا چھپانا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم مردوں کو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے، چاہے وہ احرام، چاہے جبہ، چاہے لنگی، چاہے ٹراؤزر، چاہے شلوار، چاہے پاجامہ. اور مسلم شریف میں 4 عذاب ہیں. نمبر 1 ٹخنا چھپانے والا، نمبر 2 جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، نمبر 3 احسان کر کے جھٹلانے والا، نمبر 1 لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم، اللہ شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، تزکیے کی توفیق نہیں ملے گی، گناہ نہیں چھوڑ سکتا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. مدینہ شریف کی نسبت سے کچھ اشعار ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا بات ہے کہ ایک بات اللہ کی مانتے ہیں ایک نہیں مانتے.
ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں نہیں مانتے تو کیسے عاشق ہوئے؟ تہجد پڑھ رہے ہیں جو فرض بھی نہیں اور داڑھی منڈا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. جب میرے پیش نظر حسن مدینہ ہوگا. جب میرے پیش نظر حسن مدینہ ہوگا. ماشاءاللہ. شوق دل رہنما بن کے چلے گا آگے. شوق دل رہنما بن کے چلے گا آگے. جب رواں سوئے حرم اپنا سفینہ ہوگا. جب رواں سوئے حرم اپنا سفینہ ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. آنکھ جب روزہ اقدس کی جھلک دیکھے گی. آنکھ جب روزہ اقدس کی جھلک دیکھے گی. یا خدا کیسا مبارک وہ مہینہ ہوگا. یا خدا کیسا مبارک وہ مہینہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں. سواری پر سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترنے کی کوشش فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے معاذ میری بات غور سے سن. اب جب تم مدینہ شریف آؤ تو شاید مجھے نہ پاؤ گے. حضرت معاذ سمجھ کے بہت رونے لگے. معاذ میری بات غور سے سن. جو مدینہ شریف میں رہتا ہے مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے, ہم سے دور ہے. اور کوئی دور ہے عمل کر رہا ہے ہمارے نزدیک ہے. جس پر حضرت شعر پڑھا کرتے تھے ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے. اے مدینہ تجھ پر فدا صد وطن. تو یہ ایسا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں, میرے پاس وسائل کہاں ہیں. کوئی بات نہیں, اطاعت ہے نا. جب اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی موقع نہیں ورنہ آپ کو 2-3 واقعات سناتے آپ حیران ہو جاتے کہ یہ کیسے پہنچ گئے. اللہ نے پہنچایا. جی یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. آنکھ جب روزہ اقدس کی جھلک دیکھے گی. آنکھ جب روزہ اقدس کی جھلک دیکھے گی. یا خدا کیسا مبارک وہ مہینہ ہوگا. یا خدا کیسا مبارک وہ مہینہ ہوگا. میری آنکھوں میں سمٹ آئے گا اس نے کون. میری آنکھوں میں سمٹ آئے گا اس نے کون. جس طرف آنکھ اٹھاؤں گا مدینہ ہوگا. جس طرف آنکھ اٹھاؤں گا مدینہ ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. حاضری ہوگی بسد شوق مواجہ کی طرف. حاضری ہوگی بسد شوق مواجہ کی طرف. دل حضوری میں سعادت کا خزینہ ہوگا. دل حضوری میں سعادت کا خزینہ ہوگا. یا خدا کیسا مبارک وہ مہینہ ہوگا. نغمے صلی اللہ ہوگا لبوں پر جاری. نغمے صلی اللہ ہوگا لبوں پر جاری. اور ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا. اور ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا. جس طرف آنکھ اٹھاؤں گا
مدینہ ہوگا، چومتا نقش قدم کے پھروں گا ہر سو، چومتا نقش قدم کے پھروں گا ہر سو، کیسا پرکیف جینے کا قرینہ ہوگا، کیسا پرکیف یہ جینے کا قرینہ ہوگا، باب جبریل سے گزروں گا دعائیں پڑھتا، باب جبریل سے گزروں گا دعائیں پڑھتا، ذوق اور شوق سے معمور یہ سینہ ہوگا، ذوق اور شوق سے معمور یہ سینہ ہوگا، ان کی جب چشم کرم ہوگی دلے کے فی پہ، ان کی جب چشم کرم ہوگی دلے کے فی پہ، دل نہیں پھر تو یہ انمول نگینا ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے میں فرما رہے تھے کہ بلا شبہ، دوبارہ ایک دو لائنیں پڑھتا ہوں، بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے، اور جو شخص ظاہر اور باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے، جس سے مقصود محض رضا خداوندی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر اور باطن کی مخلصانہ اصلاح۔ اب ذرا غور سے سننا آگے کیا آ رہا ہے۔ اسلام میں دنیا کے لیے باعث عزت و شہرت ہر جگہ قرآن پاک کے حوالے الگ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا موقع نہیں ابھی، اور جو لکھا ہوا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہے۔ جس وقت آخرت کی بات آ رہی ہے، جس وقت یہاں ہم گناہوں کے بارے میں ہنستے ہیں اور سچی توبہ کی فکر نہیں ہوتی، اور سچی فکر ہو جائے آخرت کا معاملہ، جیسے حضرت مجدد کی بات شروع میں عرض کی تھی کہ دنیا کا ضرر جو ہے وہ سامنے، دنیا کا نفع سامنے، تو ہم نقصان سے بچتے ہیں، فائدہ لے لیتے ہیں۔ آخرت کا ضرر، آخرت کا فائدہ یہ سامنے نہیں، اس لیے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ اب سنیے آپ، جو نیکم بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب ہے یہ مسجد قباء کے پاس۔ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا غایت درجے محتاج ہوگا اور خلاف تقوی اس امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا کاش میرے اور اس کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عزت اور جلال سے ڈراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، اللہ اپنے قول میں سچا ہے اور وعدہ وفا کرنے والا ہے، اس کے قول اور وعدے میں خلف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ بندوں میں ظلم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بس دنیا اور آخرت میں، ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرنے تحقیق وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا۔ اور تحقیق اللہ کا تقوی ایسی شے ہے کہ اللہ کے غضب اور عقوبت اور سزا اور ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور بنائے گا، اور رضا خداوندی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ اور تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو وہ لے لو، اس میں کمی نہ کرو، اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ جتنے آپ علماء، مشائخ، مفتی صاحبان، بزرگان دین دیکھیں گے، ساری زندگی اسی پر بیان ہوگا کہ ہم گناہ چھوڑیں، تقوی اختیار کریں، آخرت کی ضرر کو پہچانیں۔ اتنے چھوٹے سے خطاب میں اتنی بار تقوی کا اور ظاہر باطن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ کسی دن کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ وہ جو مضمون سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ گیا تھا ابھی بھی رہ جائے گا لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے دیکھیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، چہ جائے کہ وہ خود بھی ہوں۔ مشکات کی شرح مرکات میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے ہوں گے وہاں کیا ہوگا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے وہاں کیا ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے مجلسیں ہوں گی وہاں کیا ہوگا۔ ذکر کی مجلس میں، تلاوت کرنے میں، یہ کیا نعمتیں ہیں جن کو ہم نے موبائل کی وجہ سے بلایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، اور امت ہے کہ حسرت کے جیتی ہے گناہوں میں۔ کوئی کہتا ہے ہم تو حسرت سے گناہ نہیں کرتے، گناہ کر لیا توبہ نہیں کیا ہنسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متى القى احبابی، میں اپنے احباب سے کب ملوں گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ہم آپ کے احباب ہیں۔ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میں نے انہیں دیکھا نہیں ہوگا، میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ حضرت والا روتے تھے، اور مشتاق تو ہمیں ہونا چاہیے، اللہ ہم سے مشتاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ ہمارے سود کا معاملہ کیا ہے، ماں باپ کے وراثت کا معاملہ کیا ہے، حلال حرام کے معاملات کیا ہیں، داڑھی کٹا کر حرام کام کے معاملات کیا ہیں، گنتے چلے جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری، ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ صادق اور کاذب میں امتیاز ہو جائے۔ بس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اس کے راہ میں کما حقہ جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا اور تمہارا نام اور لقب بھی مسلمان رکھا، یعنی اپنا مطیع اور فرما بردار نام رکھا۔ کیا کروں، اپنے آپ کو روک بھی تو نہیں سکتا نا، میرے بس میں تو ہے نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک ویران بستی کی طرف رہتے تھے، انتقال کا وقت قریب آیا تو اہلیہ سے فرمایا کہ بکری کاٹ لوں، سالن بنا لوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا تھا تم اکیلے ہوگے، مفہوم اکیلے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تمہارا اکیلے میں انتقال ہوگا، تمہارے بھائی آ کر تمہاری تدفین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سچی، میں ویرانے میں انتقال کر رہا ہوں، میرے بھائی ضرور آئیں گے۔ اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ حج کا موسم نہیں، عمرے کا موسم نہیں، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تفصیل کا یہ بھی موقع نہیں۔ غسل دیا، باہر تک لے آئی، کھانا تیار ہے، اچانک دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، قریب آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عرض کیا کہ آپ کے بھائی آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، ایک آواز بلند ہو گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا اور پکا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ اور کتنے وعدے ہیں نماز کے بارے میں، اور کیا کیا وعدے نہیں ہیں، لیکن یہ دبک کا دجال موبائل، یہ بری دوستیاں، راتوں کو جاگنا، اللہ اکبر۔ بس اس نام کی لاج رکھو، مسلمان نام کی لاج رکھو۔ منشا خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہوتا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہو، یعنی دلیل، اور جو زندہ رہے وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے۔ کوئی بچاؤ، کوئی طاقت، کوئی قوت بغیر اللہ کے مدد کے ممکن نہیں۔ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کو کفایت کرے گا،
کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے. تو اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کے کسی چیز کے مالک نہیں. لہذا اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اللہ سب کی کفایت کرے گا. اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نماز جمعہ کے بعد آپ سوار ہونے لگے. قبیلے والوں نے مہار تھام لی اور اصرار کیا آپ یہاں قیام فرمائیں. اس کے بعد حضرت انصار رضوان علیہ مجمعین کا جو قبیلہ بھی آتا رہا یہی اصرار کرتا رہا کہ غریب خانے کو دولت خانہ بنا دیجئے. مکان حاضر ہے، مال حاضر ہے، جان حاضر ہے، اولاد حاضر ہے، سب کچھ آپ کا ہے، لیکن وہ رؤوف الرحیم جس کا دامن شفقت ہر ایک کے لیے پھیلا ہوا تھا، جس کو کسی کی دل شکنی گوارا نہیں تھی، جس طرح اس کا پورا سفر غیبی اشاروں پر ہوا تھا، اس کے ارحم الراحم رب نے یہاں بھی ایسی صورت کر دی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. آپ نے خود ہی ناکے کی مہار چھوڑ دی اور اصرار کرنے والوں سے بھی یہی فرمایا کہ وہ مہار چھوڑ دیں. یہ ناکا اونٹنی معمور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہاں قیام ہوگا. لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا، کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے. جوش کا یہ عالم تھا کہ بچیاں جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور یہ شعر گاتی تھی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. 14ویں رات کے چاند نے ثنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اے وہ مبارک ذات کے جس کو، اے وہ ذات مبارک کے جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے جن کی اطاعت سب پر واجب ہے. آج دیکھیں کیسے کیسے بہانے کرتے ہیں. کچھ برس پہلے میرے پاس خط آیا کہ ہماری بہن یہ کہتی ہے کہ میں سہیلیوں کو بلاؤں گی اور ڈھول باجے پھر اس پر دف پر آ گئے. میں خاص گیا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا تو ہنسنے لگے. فرمایا نفس کی غلامی ہے. وہ دف جس کی یہ مثالیں دے رہی ہیں وہ دف کیا تھا کر کے بتایا. فرض کریں یہ دف ہے، اس پر ہاتھ مارا یہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ مارا یہ، گھنگرو اور ساتھ میں یہ ناچ گانا نہیں. اور فرمایا کہ پھر حضرت والے نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کو بتاؤ کہ وہ اشعار جس اشعار کو تم کہہ رہی ہو وہ لکھ کر دو کیا اشعار ہیں. نعوذ باللہ اس اشعار کا مقابلہ کرتی ہو کیا؟ طلع البدر علینا، یہ اس کا مقابلہ کرتی ہو؟ اللہ معاف فرمائے. اپنے بھائی سے کہا، وہ آتے ہیں پابندی سے، اب بچے ہیں بڑے ہو گئے، بھائی سے کہا تم اوپر چھت پر آؤ، آ کے عورتوں میں بیٹھو ورنہ ہم گانا شروع کر دیں گے. مجھے روتے ہوئے کہا، میں نے جلدی حضرت کو فون کیا، فرمایا اس پاگل سے کہو مت جائے اوپر، اگر وہ گانا بجانا کریں گی خود گناہگار ہوں گی، تم کیوں اوپر جاؤ گے؟ نامحرم نے نہیں بجا ڈھول، نہیں ہوا گانا اللہ کے کرم سے. وہ تماشا دیکھا آپ شیعوں کا، کیا احکامات تھے اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے ہیں، کتنے احکامات مکہ شریف کے ہیں، کتنے مدینہ شریف کی ہیں، کتنی آیتیں مکہ شریف کی ہیں، کتنی آیتیں مدینہ شریف کی ہیں. اس بہانے سے اللہ تعالیٰ کو ہم خوش نہیں کر سکتے، عمل سے خوش کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی رحمت ہو. اور فرت مسرت سے ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر یہ الفاظ تھے: جان نبی اللہ، جان رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی، آئے اللہ کے رسول. صحیح بخاری میں حضرت برا بنت عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا
جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے خوش ہوئے ہیں. ابو داؤد شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تشریف تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری کے مسرت میں نیزے بازی کے کرتب دکھائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں رونق افروز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ روشن تھا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی اسی شان سے آہستہ آہستہ چلتی رہی تھی اور وہ حضرات آپ کے گرد و پیش اور دائیں بائیں جن کے قلوب حق تعالیٰ نے ازل سے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے لیے مخصوص اور منتخب فرمایا تھا اور اپنے ماں سوا کے لیے ان کے دلوں میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. آپ چل رہے تھے اور ان محبین اور مخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی تھی. جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتی اور جوش عقیدت اور ولولہ محبت میں اونٹنے کی مہار پکڑنا چاہتا مہار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے. بلاخر ناکا اونٹنی محلہ بنی نجار جو آپ کے انتہائی ننیالی قرابت دار تھے، میں خود بخود اس مقام پر گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے. ایسی باتیں وہ دروازہ وہ جگہ پر بنے ہوئے ہیں، وہاں مسجد نبوی کے ایک دروازے پر بنے ہوئے ہیں. وہاں تاریخ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہتھیار مبارک اتار رہے تھے. جہاد سے واپس آنے کے بعد اس جگہ سے جبریل علیہ السلام آئے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم دوبارہ ہتھیار سجا لیجئے، دشمن قریب پہنچ گیا ہے، ہم فرشتے جا کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی پہنچیے وہ جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان صحبت کی برکت سے صحابہ کو کیا ملا؟ ایک تو وہ ملا کہ کفار پر سخت اور اپنے بھائیوں پر رحم دل. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت رضا کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے فضل اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. میں سوچوں کہ میں نافرمانی کو تلاش نہیں کرتا، میں گندی سائٹ سے تلاش نہیں کرتا، میں درود شریف پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا، میں گانے کے اندر میڈیا کے اندر ذلت کے گھڑے میں تو نہیں گرا ہوا. آج حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کی ستاری ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. حضرت تو ہم لگاتے تھے، میں تو اپنے لیے کہتا ہوں، فرمایا اللہ اگر ناراض ہو جاتے ہم سے تو ہمیں گٹر کے اندر گرے ہوا رکھتے اللہ تعالیٰ میں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کروڑوں بار سبحان اللہ، کروڑوں درود و سلام. کاش کہ ہر موقع پر کوئی نہ کوئی بات یاد آتی ہی رہے. وہ اونٹنی کا چلنا آہستہ آہستہ، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مہار کا پکڑنا، وہ بےتابی کہ کہاں بیٹھے گی کہاں بیٹھے گی کہاں بیٹھے گی. اللہ اللہ، کیا شفاعت، کیا حوض کوثر، واہ واہ واہ. ایسے پیالے اور کیا کنکر یاقوت اور مرجان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ پڑھتا ہوں. بلاخر ناکا محلہ بنی نجار جو آپ کی ننحالی بنی نجار جو آپ کے ننحالی قرابت دار ہیں، میں خود بخود اس مقام پر گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرنا، ناکے اونٹنی سے نہ اترے. کچھ دیر کے بعد اونٹنی اٹھی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی. کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی. واہ 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 واہ.
اللہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. واہ 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 واہ. حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں, لیکن یہاں خاص بات ہے کہ احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. حضرت جاتے تھے احد, میدان احد میں ایسے ایسے محبت سے پہاڑ کو دیکھتے تھے. فرمائے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک وہاں پر ہے. جس تنے کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں, ایک خاتون نے, یہ ممبر وہیں کی نقل ہے, ایسا ممبر بنایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین زیادہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, رونے کی آواز آنے لگی. کوئی رونے کی آواز کا پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدائی میں رو رہا ہے, جس پر دعا ہوئی اب یہ قیامت تک رہے گا. حضرت فرماتے تھے وہ تنا کھجور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبت اور معرفت اور معافی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا نہ آئے کوئی بات نہیں. ابکو فعلم تبکو فتبا کہو, رونا نہیں آتا, رونے والی شکل ہم بنا لیں. کچھ باتیں عرض کر لیتا ہوں. بنی نجار کو یہ سعادت میسر آئی تو بچے کی دل کی کلی کھل گئی. بچیوں نے اسی وقت شیر موضوع کر لیا. نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار. ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے پڑوسی. کس قدر عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہے. سب نے عرض کیا کہ ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے. ارشاد ہوا کہ خدا کی قسم مجھے بھی تم سب سے محبت ہے, خدا کی قسم مجھے بھی تم سب سے محبت ہے, خدا کی قسم مجھے تم سب سے محبت ہے. آگے کیا ہے, دعائی کر لیں, درود شریف پڑھ لیں. دعا کے بارے میں ایک مضمون تھا, بیان کرنا تھا. شاید عشاء کے بعد ذکر تلاوت کے بارے میں پرچہ تھا, بیان کرنا تھا, لیکن اب درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ مجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کو معاف فرما دیں. یا اللہ میری مغفرت فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. اللہ جی میری بخشش فرما, ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما. اے اللہ مجھے عافیت سے رکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عافیت سے رکھیے. اے دونوں جہان کے مالک, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ, اے رب کریم معاف فرما دیں. ساری زندگی گناہ کیے ہیں یا اللہ, ساری زندگی گناہ کیے ہیں, معافی کی بھی عطا فرما. اے اللہ بڑھاپے پر سفیدی پر رحم فرما. اے رب کریم بہت سے بوڑھے یہاں موجود ہیں, ہم سب کی سفید داڑھیوں پر رحم فرما. نیک جوان بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے, ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی ہیں. اے رب کریم اپنی رحمت سے معاف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر یہ کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے, یہ معصوم بچے نہ ہوتے, یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو عذاب بارش کی طرح برستا. اے رب کریم معاف فرما دے. اے اللہ ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسی اپنی محبت, ایسا اپنا پیار, ایسا اپنا قرب, ایسا اپنے نام کا مزہ عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں, ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. اللہ جی مجھے اور میرے گھر والے, ہم سب کی اولاد, جو دوست موجود ہے موجود نہیں, جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں, اللہ جی ہم سب کو, ہماری اولاد اور گھر والے, قیامت تک کی ضروریات کو معاف فرما, جذب فرما. دوستی اپنی اولیاء سے لیکن کی آخری سرحد تک پہنچا. اے اللہ آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتے ہیں, آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں.
آپ کی فضل و رحمت سے آپ کی مشیت مانگتے ہیں. اے ربا اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، بغیر استحقاق کے معاف فرما دیں. اللہ جی، ماں کھانا لے کر چھوٹے بچے کے پیچھے چلتی ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ ماں پکڑ نہیں سکتی، آگے بھاگتا ہے، لیکن ماں بچے کے پیچھے ہنستے ہنستے چلتے چلتے آخر پکڑ کر اس کی زبردستی کھانا کھلا دیتی ہے. آپ ماں باپ کی رحمت کے خالق اور مالک ہیں. ہم کتنا بھی آپ سے بھاگنا چاہیں، آپ بغیر استحقاق کی اپنی رحمت کو دوڑا دیجئے اور ہمیں زبردستی اپنا بنا لیں. یا اللہ جی، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا مرنا جینا عمل والا بنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل فرما کرا دیجئے. اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک سب سنتوں پر عمل نہ ہو جائے. اے رب کریم، مجھے بھی اللہ والا بنا. اے رب کریم، تڑپتا ہوا دل اشک بارا کے عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے بچا، اور اللہ گروہ عاشقاں عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما. 120 برس کی عمر، عافیت اور راحت، دینی خدمات، شرف قبولیت تو پورے دنیا پورے پاکستان کے سفر کے ساتھ گروہ عاشقاں کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ، ہم سے ہماری اولادوں سے دین کے کام لے لیں. اے اللہ، نہ قرب عطا فرما. یا اللہ، مچھلیوں پر رحم فرما، دریاؤں میں، سمندروں میں، چونٹیوں پر فضل فرما، بلوں میں، درندوں پر کرم فرما، جنگلوں میں، پرندوں پر کرم فرما، فضاؤں میں. اللہ جی، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما. میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بغیر استحقاق قبول فرما. مسجد اختر غربت و سالکین، مرکز تربیت خواتین، یا اللہ، اور ہمارے گھروں کے ذرے ذرے میں تجلیات جذب عطا فرما. مجھ سمیت جو بھی آوے محروم نہ جاوے. اے اللہ، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ، جنہوں نے پرچے دیے نہیں دیے، یا اللہ، جنہوں نے ای میل خط پیغام بھیجے ہیں ہم نے ابھی نہیں پڑھے، جنہوں نے پرچے دیے نہیں دیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. احباب مالیہ دعائیہ بدنیہ پہ خاص فضل فرما. اے اللہ، جنہوں نے دین دنیا میں ہماری مدد کی، اپنی شان کے مطابق انہیں جزائے عظیم عطا فرما. یا اللہ، موسلادھار برسنے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ، ایسی دعا آپ سے مانگیں کہ بس دعا اٹھی ہی رہے. اے رب کریم، آپ نے جو فرمایا ادعونی استجب لکم. اے اللہ، ہمارا ایمان ہے، آپ مجھ سمیت کسی کو محروم نہیں فرماتے. بس یا اللہ، ہمارے کمینے پن کو معاف فرما کر آج ابھی اسی وقت محض اپنے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اور یہ ایسی تھی کہ ان کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. گناہوں سے نفرت شدید عطا فرما. یا اللہ، گناہوں سے نفرت شدید عطا فرما. یا اللہ، یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو آپ کے پاس آ گئے، سب کی مغفرت بے حساب فرما. جو زخمی ہیں انہیں اچھا کر دیں. یا اللہ، جن مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، یہ نقصان یا کسی کا کوئی بھی نقصان ہوا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اس نقصان کا بہتر نمل بدل عطا فرما. اے رب کریم، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا. ہمارے والدین کو ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا. ہمارے دلوں اور گھروں میں سکون چین اطمینان عطا فرما. میاں بیوی یا گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما. اللہ جی، میرے شرک کا رتبہ بڑھا دیں. سرتاج زمانہ میرے عزت کو بنا دیں. یا اللہ، حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات وہ کروڑوں جانے عطا فرما. صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جامع حکیم الامت کو جلد بنوا دیں اور ہمیں دعاؤں سے، خدمت سے، مال سے یا اللہ اس میں حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما. حضرت کی گھر کی خواتین، مولانا مفتی حسن صاحب، مفتی جنید صاحب، انہیں بھی صحت عطا فرما. یا اللہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ، حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات کروڑوں جانے عطا فرما. یا اللہ، ضمیر بھائی کی بیٹیا کو خوب صحت عطا فرما. ایسی صحت کی بیماری کا نام و نشان تک نہ ہے. اے اللہ، مجھ سمیت جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. عافیت والی حیات عطا فرما. یا اللہ، بیت المقدس عالم اسلام کی حرمین شریفین کی مساجد، مدارس، خانقاہیں، بزرگان دین
علماء کرام، دینی خدام، طلباء، مشائخ، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ، حفاظت فرما یا اللہ، حفاظت فرما، ہر بین شریف ان کی حفاظت فرما، پاکستان کی، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے رب کریم تڑپتا ہوا دل عطا فرما، اشکبار آنکھیں عطا فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے معاف فرما، ہر نعمت کا خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے نعمتیں دی، ہم نے شکر نہیں کیا، آپ نے وہ نعمتیں نہیں چھوڑی، کسی وجہ سے کوئی پریشانی آئی، ہم نے صبر نہیں کیا، آپ ہم سے ناراض نہیں ہوئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ بے حساب نعمتوں کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں، شکر کا ہزار بندہ بنا دیں۔ اے اللہ، آپ نے ہماری پیشانی کو غیروں کے آگے جھکنے سے بچا لیا، ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ، آپ یتیمی عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے تو ماں باپ نہیں، ان کی مغفرت فرما، ہمارے جو پیارے جا چکے سب کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ ہیں یا صرف بابا یا صرف اماں یا دونوں، اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم نے جو ناقدری کی معافی عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ساری دنیا کا دکڑا رو چکا فیروز، اب سب پر فضل کرنا ہے کام تیرا، یا اللہ مانگنا بھی نہیں پاتا، یا اللہ وقت بھی نہیں، اور یا اللہ ہمت بھی نہیں ہے، لیکن اب جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھا ہے آپ نے بغیر مانگے کیا کیا نعمتیں عطا نہ کی۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نعمتوں کو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، وساوس کی بیماری کو والوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ڈینگی والے بیماروں کو صحت عطا فرما، کورونا والوں کو صحت عطا فرما، مجھ سمیت اور مسلمان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرت